وہ بھی لے لو اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ذی وقار علماء کرام بزرگوار دوست واجب الاحترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے نال پروگرام جلسے کا عنوان ہے آپ کی سیرت نو اپنانا فرض ہے، لازم ہے، اور آپ کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنا اسی اندر لذت اور سکون، نجات اور رحمت۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے بہت سارے پہلو نے، انہاں چو ایک آت ذکر کرن دی کوشش کرا گا۔ یاد رکھیے، آپ کی سیرت نو بیان کرنا باعث اجر بھی ہے، باعث ثواب ہے۔ آپ کی شان اور مقام سیرت تو انتہائی پقید ہے، لیکن اگر آپ کی سیرت بیان کی جائے اور سنی جائے تو بندے دی آپ نے سیرت بہتر ہو جائے۔ گویا ہر انسان اپنے لالچ اور طمع اندر لگیا ہے کہ
کہ اپنی سیرت بہتر ہو جائے مصطفیٰ دی سیرت سنن سنارنا. آپ کی سیرت تو باقاعدہ ہے، معصوم سیرت ہے آپ، اور ایسی سیرت ہی قابل اطاعت ہوندی ہے جس دے اندر خطا اور غلطی دا امکان موجود نہ ہو. آپ کی سیرت ولادت سے لے کر وفات تک پاک ہی پاک، لعمرک، آپ کی ساری عمر کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی. قسم ہے آپ کی عمر کی، آپ کی سیرت کی، آپ کی زندگی کی قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی سیرت جو ہے وہ پاک ہے. کتنے افسوس اور بد نصیبی دی بات کہ پقیدہ سیرت محفوظ اور موجود ہونے کے باوجود اور اللہ دے ہاں مقبول ہونے کے باوجود اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ انتہائی شاندار ہونے کے باوجود بد نصیبی ہے کہ اسی آپ کی سیرت نو اپنا نہ سکے. آپ کی سیرت کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو قرآن اور حدیث اندر محفوظ نہ ہوئے. اکثر تو لوگاں دی سیرت محفوظ نہیں نہ رہے. نبی علیہ السلام دی تو سیرت محفوظ. اگر آپ نے کوئی کام خلوت میں کیا تو وہ بھی محفوظ ہے، تنہائی میں کیا ہے تو وہ بھی محفوظ کر کے اللہ نے دنیا کے کونے کونے پر پہنچا دیا. یہ آپ کا امتیاز ہے کہ آپ کی سیرت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو آپ کی زندگی مبارک اندر پیش آیا ہوئے اور اس نے اللہ نے محفوظ کر کے قیامت تک محفوظ کر کے ایک ایک بندے تک نہ پہنچایا. سیرت محفوظ بھی ہے، معصوم بھی ہے اور موجود بھی ہے. ذرا دیکھ لیجیے کہ نبی علیہ السلام سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماندیہ نے کہ حضور سو گئے، تہجد کی نماز پڑھی اور پھر تہجد نماز پڑھن تو بعد اپنے مصلح پاک تے ہی لیٹ گئے اور آپ نے خراٹے لی. مجھے بتاؤ دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت جس کی حالت نیند میں خراٹوں کا ذکر بھی اس کی سیرت اور کردار میں محفوظ ہو. ایک ایک لمحہ آپ نیند کی حالت میں خراٹے لے رہے ہیں، اس کا ذکر بھی محفوظ ہے اور کائنات کو آج بھی پتہ ہے، حالانکہ آپ کا یہ واقعہ کتنے 100 سال پہلے گزرا. نبی علیہ السلام سواری پہ سوار ہوئے، سوار ہونے تو بعد آپ نے دعائے سفر پڑھی اور آسمان طرف چہرہ اٹھایا اور مسکرائے، اور آج تک وہ حدیث میں محفوظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آسمان طرف چہرہ کیا اور مسکرا پڑے. مسکرانے کا ذکر، تبسم فرمایا تو اس کا ذکر بھی ہے. اگر آپ کے دندان مبارک ہنستے ہنستے زہر ہوئے تو اس کا ذکر بھی محفوظ ہے. بتلاؤ بھلا کون ہے ایسی ہستی و شخصیت جس کا لمحہ لمحہ محفوظ ہو. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی ہے، اپنے گھر اندر موجود نے. ام المؤمنین کائنات فرماندیہ نے کئی مرتبہ دوران غسل یہ بات واقعہ پیش آیا کہ میں نے ٹپ دے وچوں وہ کولا پانی دا بھریا ہے تو نبی علیہ السلام نے جلدی نال بجائے ٹپ دے وچوں پانی لین دے میرے ہی گلاس سے، میرے ہی پیالے سے، میرے ہی قولے سے اپنا قولہ جو ہے بھر کے اپنے اوپر ڈال لیا. مجھے بتاؤ رات کی تنہائیوں کی باتیں قیامت تک ایک ایک شخص تک پہنچ گئی ہے. یہ پیغمبر کی سیرت. واقعہ تو رات کا ہے، لیکن سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی بیان فرما دیا جس پیغمبر کی سیرت کے کہ لمحہ محفوظ ہو اور موجود ہو اور معصوم ہو اور مقبول ہو، اسے پیغمبر کی سیرت میرے لیے اور آپ کے لیے قابل عمل بلکہ فرض ہے کہ آپ کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کی جائے. کتنی محفوظ ہے آپ کی سیرت. سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیہ نے رات نو حضور
نماز لی اٹھے تہجد لی تو آپ نماز تہجد پڑھنے واسطے کھڑے ہوئے وضو فرمایا اور کھڑے ہوئے تو آپ نے قیام لمبا کیا پھر رکوع تشریف لائے میں سامنے لیٹی ہوئی تھی حضور کی اندھیرا تھا بتی نہیں تھی روشنی نہیں تھی دیا نہیں تھا اور دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا اور تیل خریدنے کے لیے پیسہ نہیں تھا توجہ ہے اور غازی خان علیہ بتیاں دے لائٹاں دے بہت ساری لگیاں نے نا فرمایا رات کا اندھیرا تھا گھر میں دیا نہیں تھا جلانے کے لیے کیونکہ تیل نہیں تھا اور تیل خریدنے کے لیے پیسہ نہیں تھا شان یہ تھی کہ ساری کائنات سے افضل تھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے درجے پر تھے اور رفعنا لک ذکرک کے درجے اور مقام پر تھے لیکن دیا جلانے کے لیے گھر میں تیل نہیں ہے اور اس کے خریدنے کے لیے پیسہ موجود نہیں یہ فقر جو ہے یہ اختیاری ہے حضور کا یہ بھی ذہن میں رکھیں تو یہ کہو گے کہ شاید حضور کے پاس تھا ہی کچھ نہیں اگر چاہتے جس طرح ہماری چاہت ہوتی ہے نا خواہش ہوتی کہ مال آئے دنیا آئے جوڑے اور اکٹھی کرے حضور کی یہ خواہش ہی نہیں تھی یہ چاہت ہی نہیں تھی بلکہ آپ کی سیرت کو پڑھیے اور جو ہم درم و دینار کے بندے اور بن چکے ہیں اس کی اپنی حیثیت کو اپنے اندر کو صاف اور پاک کیجیے نبی علیہ السلام کو آفر کی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت لینا چاہتے ہو یا میرے بندہ بن کے رہنا چاہتے ہو تو فرمایا یا اللہ میں تیرا بندہ اور رسول بن کے رہنا چاہتا ہوں میں دنیا کی بادشاہت نہیں چاہتا فرمایا اگر آپ کہیں تو اود پہاڑ سونا بنا کے آپ کو مالک اور وارث بنا دیا جائے تو آپ نے فرمایا نہیں اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں مسکینی کی حالت میں موت بھی چاہتا ہوں مسکینی کی حالت میں اور قیامت والے اٹھنا بھی چاہتا ہوں مسکینوں کی صفوں میں یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث ہے آپ نے فرمایا اگر اود پہاڑ بھی سونا بنا کے میرے حوالے کر دیا جائے تو تیسری رات کا سورج غروب ہونے سے پہلے تیسرا دن سورج غروب نہیں ہوگا تیسری رات نہیں پڑے گی کہ میں اللہ کے دین کی حفاظت اور حق کے غلبے کے لیے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا یہ آپ کی سیرت ہے اس سیرت کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھائیے ہم کہاں پھر رہے ہماری ساری پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت پڑھ لیجیے میرے علم میں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کسی صحابی نے کبھی آ کے حضور سے دنیا مانگی ہو دنیا کی دعا کروائی ہو کوئی ویزا لگ جائے کوئی مال مل جائے کوئی دولت مل جائے کوئی پیسہ مل جائے کبھی کسی نے جو بھی آیا ہے یا رسول اللہ نسخہ بتائیے نجات مل جائے کوئی ایسا طریقہ بتلائیے قبر کے عذاب سے بچ جاؤں کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جنت نصیب ہو جائے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ محمد کا ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے بس یہی خواہش ہے یہی چاہت ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں آئیے اپنے دل کی صفائی اور طہارت اور پاکیزگی اختیار کیجئے پہلے اس سیرت نو پڑھیے اور سیرت کو بطور موضوع پڑھیے اور سمجھیے میرا تو نصیحت ہے کہ ہر سرہانے کے پر ہر چرپائی پر ہر بیڈ پر الرحیق المختوم آل الحدیث کے سرہانے ہونی چاہیے جو پیغمبر کی سیرت نبی علیہ السلام کی پڑھا کرے اور سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا کرے تو آئیے ذرا غور فرمائیے دنیا کا مال چاہت یہاں ہے ہی نہیں یہاں سوال ہی آخرت کے ہے یہاں پوچھو ہی آخرت کے بارے میں جاتا ہے تو آئیے پڑھیے آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں ایک پہلو کا ذکر کروں گا لقد جاءکم رسول من انفسکم کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دل کی جو نرمی ہے اس کے بارے میں چند گزارشات عرض کروں گا لیکن پہلے آپ کی سیرت کا آپ کا ذکر کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تہجد پڑھ رہے تو تہجد پڑھتے پڑھتے جب رکوع پہ گئے اور سجدے میں جانے لگے تو سیدہ کائنات فرمادیہ نے نبی علیہ السلام میرے
جسم کو اندھیرا تھا نا، دیا نہیں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے جسم کو ہاتھ لگایا سجدے والی جگہ پر، میں لیٹی ہوئی تھی تاکہ میں اپنے آپ کو کلوز کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے جسم کو ہاتھ لگایا سجدے میں آتے ہوئے اندھیرے میں اپنے جسم کو کلوز کیا، حضور نے وہاں سجدہ کیا۔ یہاں محدثین نے جو بات لکھی ہے وہ قابل غور ہے کہ رات کا اندھیرا تھا، تاریکی تھی اور کوئی دیا نہیں تھا، صرف سجدہ کائنات کے جسم کے ساتھ حضور کی انگلی مبارک لگی ہے تاکہ جسم پیچھے وہ ہٹا لے، سجدے کے لیے جگہ خالی کر دے۔ اللہ نے اس سجدہ کائنات کے جسم کے ساتھ جو حضور کی انگلی لگی ہے، اللہ نے اس کو بھی اٹھا کے 1400 سال 1450 سال بعد ڈیرہ غازی خان کی روشنیوں میں محمد کی سیرت کو، اس پہلو کو پہنچا دیا ہے۔ یہ ہے پیغمبر کی سیرت جس کا ایک لمحہ محفوظ ہے اور موجود ہے، اس پر عمل کیجیے۔ سیرت کے ساتھ محبت ہو، پیار ہو۔ ہمارے پاس تو سیرت محفوظ اور موجود ہے حضور کی۔ عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت محفوظ نہیں ہے، یہودیوں کے پاس اپنے نبی کی پوری سیرت محفوظ نہیں ہے، وہ گم کر بیٹھے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے محبوب نے تو لعاب اگر اپنے منہ سے نکالا ہے اس کا ذکر بھی محفوظ ہے، ناخن اتارے اس کا ذکر بھی محفوظ ہے، بال کٹوائے ہیں اس کا ذکر بھی حدیث میں محفوظ ہے، اگر رومال لی ہے اس کا ذکر حدیث میں ہے، ٹوپی مبارک لی ہے، پگڑی پہن لی اس کا ذکر حدیث میں ہے، روئے ہیں تو ذکر حدیث میں ہے، غصے میں آئے ہیں تو ذکر حدیث میں ہے، پیار میں آئے ہیں تو ذکر حدیث میں ہے۔ اگر آپ بات کرتے کرتے چہرہ میں سرخی آ ہوئی ہے، اس سرخی کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے کہ آپ کو صحابہ فرمایا کرتے تھے بات کرتے کرتے جب سرخ چہرہ ہوتا ایسے لگتا جیسے کسی نے انار حضور کے چہرے پر نچوڑ دیا ہو۔ یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں جو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک نہ پہنچاؤ، لیکن شاہ کاش ہم اس سیرت کو اپنائے۔ ہم کیوں نہیں اپناتے اس سیرت کو؟ کہ اس میں دنیا کی چاہتے ہو تڑپ نہیں ہے، اسی دنیا چاہنے ہیں، وہاں دنیا نہیں، آخرت کے وہاں معاملات ہے۔ اے دیکھئے میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو نہ واپسی دے مدینہ پاک طرف حضور آ رہا ہے۔ کل سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاء میری تھوڑی طبیعت خراب ہے، 10-11 بجے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تسی ٹھیک ہو نا؟ ماشاء ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو۔ ہاں ذرا توجہ، نبی علیہ السلام تشریف لے آ رہے مدینہ پاک تو اجے باہر ہی نے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بھوک بڑی لگی ہے۔ مدینہ تو ابھی تک اتنا قریب تو نہیں ہے کہ وہاں پیدل جا کے پہنچ جائیں، اور بھوک ہے اور پیاس ہے، کسی کے پاس کوئی کھانے وانے کے لیے کوئی چیز ہو۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کو تو کچھ نہیں، یہ جو خیمہ ہے نا قریب نظر آ رہا ہے، اس خیمے اندر توڑے ایک صحابی رہ دے، اور اکثر توڑے کو مدینہ پاک ہی فلاں فلاں شخص آندہ بھی ہے، یہ خیمہ اسی کا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو اچھی بات، چلو اس کو چلنے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی، وہ خوش بھی ہو جائے گا کہ حضور میرے دروازے پہ تشریف لائے، حضور میرے حجرے میں میرے خیمے میں تشریف لے آئے، یہاں سے گزر بھی ہو رہا ہے، ملاقات بھی ہو جائے گی، دیدار بھی ہو جائے گا، اور ساڑھا جڑا معاملہ ہے بھوک دا اس اندر بھی کچھ نہ کچھ وہ خدمت کر دے۔ حضور تشریف لے گئے، جو ہی اس صحابی نے ویکھیا کہنے لگا بڑی بات ہے کہ میری قسمت جاگ اٹھی، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف ہے، توجہ ہے ماشاء، سنا ہے اسد سنے ہے نا، تو انہوں نے یقین ہے کہ حضور تشریف لے آئے۔ یہاں تو جنہوں نے سنا ہے ان کے ہاں انشاءاللہ نہ تشریف لاتے ہیں اور نہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور نہ یہ ان کے گھر اس لائق ہیں کہ یہاں حضور تشریف لائے۔ پہلے گھر دا معیار تے بناؤ، بڑے خوش بیٹھن با حضور ساڑھے گھر تشریف لے آئے۔ پہلے معیار تو اس بناؤ نا کہ یہاں حضور کے آنے کے لائق تمہارے گھر ہیں بھی یا نہیں۔ کسی عام بندے کو نہیں آپ آواز دے رہے بلا رہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ شخصیت ہے آنے والی
جس نے اپنی بیٹی کے گھر میں قدم رکھ کے، سنن ابی داؤد کتاب اللباس اندر حدیث ہے، قدم رکھ کے پیچھے ہٹا لیا تھا. فرمایا یا رسول اللہ کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا تمہارے گھر میں پردہ لٹک رہا ہے، مدینے میں لوگوں کو گھر میں کپڑا پہننے کے لیے ملتا نہیں، اور میری بیٹی پردے لٹکائے اور محمد کو بلائے، میں نہیں آؤں گا. حضور واپس چلے گئے کہ دیوار پہ پردہ کیوں لٹک رہا ہے. ساڑھے گھر حضور سنا ہے آپ تشریف لاتے ہیں، کیوں ہی حضور تشریف لائے نا، صحابی بڑا خوش، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے تشریف رکھیے. دعوت کی، کھانا تیار کیا، بنایا، حضور کو کھلایا. جدو خدمت کی تھی نا بڑی تھی، حضور علیہ السلام جان لگے. آپ نے فرمایا جدو ان مدینے آئے نا سپیشل میں نے مل کے آنا ہے، اسوی تیری خدمت کران. کہنے لگے ٹھیک ہے محبوب. کچھ عرصہ گزرے، جدو وڈے گھر تو آفر ہوئی ہو پھر کدوں دیر ہونی سی، کچھ دن بعد پہنچ گئے. توجہ ہے ماشاءاللہ. ایسا نو آفر ہوئی ہوئی سی 27 تاریخ آؤ گے تو انشاءاللہ 4-5 مسیطہ شروع ہو جان گیا، پنی ہون پنی 2 ہوندیاں یا 1 ہوندی ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ. وڈے گھر تو امید تے وڈی ہوندی ہے. تہاڈا کی خیال ہے؟ انشاءاللہ چلو سوارش تے کرو نا. چلو سنی حدیث پاک. اچھا راضی ہو جانا انشاءاللہ 11 بجے تک رسول ہو جانی. حدیث پاک سن لیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو مدینے آئے نا تو سانو مل کے آئی. ٹھیک ہے محبوب. چند دن گزرے مدینے پہنچ گیا، حضور کی خدمت جا گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ہی نے فرمایا سی تو میں آ گیا. آپ نے اس کی خدمت وغیرہ کی تھی. جان لگا کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی چیز اگر تنو چاہت ہوئے، کوئی منگنا چاہیں تو مانگ لے، تیری کوئی اور خدمت کر دی، کوئی گفٹ کوئی تحفہ دے دی، بتا کیا چاہیے. یہ ساری سنت اور ساری سیرت ذہن وچ رکھنی ہے. کیوں فرمایا پوچھو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا سوچ وچ پہ گیا کی منگنا چاہیے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری دے دیو، وہ کوئی پال لانگا تے اگے اور بکریاں ود جان، تے ایک اونٹنی دے دو، یہ دے تے میں سفر کیتا کروں گا، حج نو چلا گیا، عمرے نو چلا گیا، اور کوئی کام کاج کر لیا، مدینے آ گیا، حضور کی خدمت حاضر ہو گیا، دیدار ہو گیا. نبی علیہ السلام جب یہ بات سنی نا کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، بکری اور اونٹ، سواری کے لیے اور پالنے کے لیے بکری مانگ رہا ہے. حضور کو یہ بات اس کی پسند نہ آئی کہ دنیا کا مال مجھ سے مانگ رہا ہے. آپ نے فرمایا تو اس بڑھیا سے گیا گزرا ہے، وہ بنی اسرائیل کی جو بڑھیا تھی تو اس سے بھی گیا گزرا ہے. تو اسے تو وہ بہتر تھی کہ اس نے بڑی پیاری چیز مانگی سی، اور تو مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ دے دو میرے صحابہ، اس کو بکری دے دو، اس کو اونٹ دے دو. جو اس نے مانگا اس کو مل گیا. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھی والی بات کون سی ہے؟ اس نے کیا مانگا تھا؟ وہ بوڑھی کون سی عورت ہے؟ کس کا ذکر کر رہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ ایک بوڑھیا خاتون تھی جو مصر میں رہتی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جدوں ہجرت کر کے بنی اسرائیل نو ساتھ لے کے رات دے اندھیرے فرعون کے مظالم سے تنگ آئے ہوئی بنی اسرائیل کو نکالنے میں کامیاب ہوئے، تو پنڈ چوں بستی چوں مصر چوں بحر جس طرف نکلدے نے اگو راہ معلوم نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ ساتھ فرمایا میرے ساتھیو بنی اسرائیل اسی جدھر نکلنے کو راہ نہیں معلوم ہوتا، لگتا ہے کوئی خاص بات جس وجہ تو سانو یہ راہ معلوم نہیں ہو رہا، اگر اللہ دا حکم سی رہنمائی مل جانی سی. کوئی خاص بات ہے، کوئی ہے جو بندہ اس مہمے نو اس مسئلے نو حل کرے. ایک شخص اٹھیا عالم، کس مقام تے علماء نے مسائل کو حل نہیں کیا. کاش یہ دنیا
علماء کے درجے کو اور مقام کو اور عزت کو اور وقار کو جانتی اور پہچانتی، جہاں بھی کہیں بھی ضرورت پڑی ہے علماء نے پورے ملک کو اور پوری ملت کو وہاں سے نکلنے کے راہوں کو اگر بتلایا ہے تو علماء نے ہی بتلایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رکے ہو، عالم اٹھ کے کہنے لگا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک بات ہے، ہم نے سنا ہوا ہے، ایک حدیث ہے اور حدیث یوسف ہے علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام فرما گئے سن کہ اے میرے بیٹو، اے میری اولاد، اے بنی اسرائیل، اے میرے خاندان، اے میرے بھائیوں، بھتیجوں، بیٹو، اگر میں یہاں فوت ہو جاؤں اور پھر میں یہاں دفن ہو جاؤں اور پھر یہاں سے اگر کہیں موقع آئے اور میری اولاد اور نسل یہاں سے جانے لگے، کیونکہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کیا جانے لگے اور میری میت ہو، میری قبر بن گئی ہو، تو میں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ میری میت کو یہاں چھوڑ کے نہ جانا، کوئی مشرک میری قبر پہ سجدے نہ کرے، میری میت کو ساتھ لے جانا۔ لہذا ہم سارے بنی اسرائیل جا رہے، اور یہ حدیث جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی میت کو، جسد اطہر کو ساتھ لے جانا چاہیے، ان کی قبر کو کھود کے ان کی میت پاک کو نکال کے ساتھ لے جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بات تو آپ کی معقول لگتی ہے، جب حدیث ہے اور آپ بیان کر رہے حدیث یوسف ہے تو ساتھ لے جانا چاہیے۔ کہاں ہے قبر؟ سن لیجئے، قبر کہاں ہے؟ یوسف علیہ السلام پورا اجتماع موجود ہے، بنی اسرائیل سارے موجود ہے، ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا علم ہو، اور قبر مصر شہر میں ہی ہے، کیونکہ وہ قبروں کے پجاری نہیں تھے، کسی کے علم میں نہیں ہے قبر کہاں ہے۔ کہنے لگے ہمارے علم میں نہیں قبر۔ فرمایا کسی اور کسی بندے کے علم میں ہو تو بیان کرو، پھر میت کیسے لے جائیں جب قبر کا ہی علم نہیں؟ تو اسی عالم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ساڑھے جو کسے بندے دے علم میں، لیکن ایک عورت ہے بوڑھیا مصر میں رہتی، ذرا حدیث رسول کا خیال رکھنا، وہ ذہن میں رکھنا، تو اسے تو وہ عورت بہتر تھی، تو بکری مانگنے لگ گیا، اونٹ مانگنے لگ گیا۔ ایک عورت ہے بوڑھیا، وہ روزانہ آندھی کہ میرے علم ہے کہ یوسف علیہ السلام دی قبر کے تھے، لیکن میں دسنی کیسے انہوں نے اس واسطے کوئی سجدہ نہ کرے، کوئی چڑھاوے نہ چڑھائے، وگرنہ اس عورت لیتے ہو بہترین موقع سی، وہاں فیکٹری بن سکتی تھی، کیا خیال؟ وہ مجاورہ بن جاتی، قبر پہ عرس لگاتی، میلے لگاتی، وارثہ بن جاتی، مجاورہ بن جاتی، لوگوں کی نظریں نیازیں لیتی اور وصول کرتی۔ یوسف علیہ السلام کی قبر تھی، معصوم نبی کی قبر تھی، لیکن ایسا نہیں کیا، کبھی گئی نہیں اور کسی کو بتایا نہیں۔ فرمایا بلاؤ اس عورت کو، بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عورت اے خاتون، اے مسئلہ درپیش ہے، سنا ہے کہ تیرے علم میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، بتا سکتی ہو؟ فرمایا ہاں اے موسیٰ کلیم اللہ، میرے علم میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، لیکن بتاؤں گی اس وقت جس وقت اسی گارنٹی دیو گے کہ اللہ میں نے جنت موسیٰ دا ساتھ نصیب کرے گا۔ تو نے کیا مانگ لیا؟ بکری اور اونٹ۔ تو اسے تو وہ عورت بہتر نہیں رہی جس نے کیا مانگا؟ نبی کا ساتھ، نبی کا پڑوس۔ تو نے کیا مانگ لیا ہے؟ کیڑی خوش نصیبی ہوئے جنتی محبوب کا پڑوس نصیب ہو جائے، کیا خیال؟ تو پریشان نہیں ہونا۔ پچھلے دن ایک ساتھی میرے کو مسئلہ ہی پوچھا ہے، انہوں مسئلہ ہی کیا لینا، کہنے لگا جی وہ ویکھو نا جی کتنی حدیثیں ہوندی ہیں کہ حضور دا گوانڈ ملے گا، تو کنوں کنوں لبنا ہے پتہ نہیں، ہے نہیں سمجھ آندی، حضور دی ایک کوٹھی ہونی تے سارن کے میں گوانڈ ملے گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی اس حدیث کی، بس سب کو پڑوس پھر کیسے مل جائے گا؟ حضور کی کوٹھی تو ایک ہوگی،
میں نے کہا جنت کا نقشہ ہی ایسے ہوگا، جہاں سے نکلو گے، جدھر سے نکلو گے آگے حضور کی کوٹھی ہوگی۔ یہ سمجھنا ہے؟ میں کہا فیصل آباد گھنٹہ گھر ویکھ لو، یہ خیال ہے 8 بازار ہوں جیڑے پاسوں نکلو گے گھنٹہ گھر کھڑا ہوں۔ اگر دنیا کا ایک انسان ایک منارہ کھڑا کر سکتا ہے، جدھر سے نکلے آگے وہی منارہ، وہی گھنٹہ گھر، تو کیا رب جنت کو ایسا ترتیب نہیں دے سکتا کہ جدھر سے نکلے ہر بندہ یہ سمجھے کہ حضور کے پڑوس میں ہی رہتا ہوں؟ ترتیب ہی ایسی ہوگی۔ قرآن پاک وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تھوڑی سبحان اللہ تو میں نے کوئی گلہ سمجھ آ رہی ہیں؟ ہاں کچھ اور سمجھ آ گئی ہیں نا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میں نے سمجھ آ سن لیکن حج تک نہیں آ رہی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ تو دسنا تے دس دے، نہیں دسنا تے نہ، جلال تھا نا، لیکن تو میرے پڑوس میں ہو، میرا نہیں دین مانتا۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ جے سمرانی دیو گے، نتیجہ نہیں دیو گے، خوشخبری نہیں دیو گے، جے ضمانت گارنٹی نہیں دیو گے، تے میں کدے بھی نہیں دساں گے یوسف علیہ السلام دی قبر کتے ہوئے۔ وہی آئی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر، اے موسیٰ اس عورت نو بشارت دے دو کہ جنت تواڈے پڑوس اندر ہی ہوئے گی، اے جنت دے اندر تواڈے پڑوس اندر ہوئے گی خاتون اے عورت۔ کیوں؟ فرمایا جس عورت نے ساری زندگی قبر علم اندر رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام دی قبر کتے ہوئے، لیکن نہ قبر تے سجدہ کیتا ہے، نہ کسی اور نو کرن واسطے دسیا ہے کہ قبر کتے ہوئے۔ یہ حقدار ہے کہ نبی دے پڑوس اندر ہوئے، یہ عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہوئے وہ تواڈے پڑوس اندر رہے۔ فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جنت دی ضمانت گارنٹی بشارت پڑوس دی دیو گے تے تاں دساں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے چھوڑیے، فرما آؤ میں تن دساں فلاں چشمے تے آ جاؤ۔ ساتھی نال گئے موسیٰ علیہ السلام نے، فرما اے چشمہ ہے، اس چشمے دے آگے ذرا بند ہوئے دا پانی دا رخ موڑو، نیچے کھودو، نیچے قبر مبارک ہے، پانی دا رخ موڑیا گیا، کھودیا گیا تے نیچے سیدنا یوسف علیہ السلام دی قبر مبارک موجود ہے۔ آپ دی خاک، آپ دا جسد اطہر جناب اس قبر اندر موجود ہے۔ جو ہی بنی اسرائیل نے اپنے یوسف علیہ السلام دی قبر نو کھولیا ہے تے اندروں یوسف علیہ السلام میت پاک انج لگدا سی جویں ہن ہی ساتھیاں نے دفن فرمائی۔ جس محفوظ و موجود و معصوم ہے سیدنا یوسف علیہ السلام دا، جڑی بات میں دسنا چاہنا کہ اس میت پاک نو یوسف علیہ السلام دی میت بام لے گئے ساتھ بنی اسرائیل، پھر جا کے دریا چو پار گزرے، فرعون غرق ہوا، پار لے جا کے دریا تو سمندر تو پار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ صندوق چے، اس صندوق چنو جدے اندر یوسف علیہ السلام دا جسد دیتا رہے۔ فرما چاہو دن دی روشنی اندر 13 قبران تے قریب کھودو۔ ساتھی گئے 13 قبران کھودیا نے، 13 گڑے کھودے نے، 13 قبران کھودیا نے، کھودن تو بعد واپس آئے۔ فرمایا بس 13 قبران کھود دیتیاں گئی نے، مختلف جگہ تے مختلف مقامات تے 13 قبران کھود دیتیاں گئی نے۔ راتاں دینا چھا گیا، کچھ اور ساتھی بلائے، فرما جاؤ نہ قبران دے وچوں ایک قبر اندر رات دے رہے اندر یوسف علیہ السلام نو دفن کراؤ اور سارے ہوتے مٹی بنا کے قبران برابر کر دو تاکہ سویرے پتہ ہی نہ چلے یوسف علیہ السلام کس قبر اندر دفن کیتے گئے، تاکہ کوئی بندہ قبر پہ سجدہ نہ کرے، تاکہ پوجا نہ گواہ نہ بن جائے قبر یوسف علیہ السلام۔ سن لیجئے جو میں پیغام دینا چاہنا کہ سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اندر دنیا نہیں آخرت ہی آخرت ہے۔ آخرت والتوجہ فرمائیے،
فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی علیہ السلام دی سیرت دے بہت سارے پہلو نے، اس سیرت محفوظ ہے، سیرت معصوم دے پہلو بیان کرنا چاہنا کہ آپ کس قدر دل دے نرم سن۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم، آپ دے دل اندر اتنی نرمی، اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنا پیار۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ فرماندے نے میں ایڈا مہربان رسول تواڈے ول بھیجیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جس پیغمبر نو تواڈی تکلیف، تواڈا دکھ گوارا ہی نہیں، تواڈا دکھ نبی برداشت نہیں کر سکدا۔ تسی انہیں اپنے خیر خواہ نہیں جتنے مصطفیٰ اپنی امت دے خیر خواہ نے۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ حضور خیر خواہ نے اپنی امت دے، یہ حضور نرم دل نے اپنی امت واسطے، تے اللہ دا واسطہ تہانوں بھی پانا چاہنا کہ اپنے دل اندر نرمی پیدا کرو، محبت دوسرے دی خیرخائی پیدا کرو۔ انہوں سیرت مصطفیٰ کیا جانا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، آپ نو کسے دا دکھ تکلیف گوارا نہیں۔ ذرا پڑھئے آپ دی سیرت، آپ نو کسے دی تکلیف گوارا نہیں۔ تاں نبی علیہ السلام نے فرمایا تو آڑے جو کوئی بندہ ایک جوتا پاکے تے دوجا پیر ننگا ہوئے انج نہ چلے، یا دو جوتے پا کے چلیا کرو، یا دو جوتے اتار کے چلیا کرو۔ اینج تواڈے جو کوئی نہ چلے کہ ایک پیر اندر جوتا پایا ہوئے دوجا جوتا نہ پایا ہوئے۔ محبوب جی کیوں؟ فرمایا اینج تسی چلو گے کہیں ہو سکتا ہے تواڈے وجود دا بیلنس جیڑا ہے او جناب توازن قائم نہ رہے، گر جاؤ تے میں محمد تواڈا گرنا برداشت نہیں کردا۔ ذرا دسو ایسا رہبر، ایسا شفیق مہربان جس نے امت کو جوتے پہننے کا طریقہ بھی بتلایا ہو، کن کے پیچھے لگے ہو اور کن کی اطاعت اور تقلید اور کن کی پیروی کر رہے ہو، کن کے پیچھے ہو، یہود و نصارہ کے طور طریقے اپنے وجود پہ لے آئے ہو۔ تمہارا مرشد، تمہارا نبی، تمہارا مطاع تو وہ ہے سیدنا سلمان فارسی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے، اگر یہودی کھڑے نے، غیر مسلم کھڑے نے، کہنے لگے او سلمان سنا ہے تمہارا نبی جو ہے وہ حاجت پہ جانے اور بیٹھنے کے طریقے بتلاتا ہے۔ سیدنا سلمان نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہاں ہاں، ہمیں محبوب نے استنجا کرنے کا طریقہ بھی ہمارے نبی نے ہمیں سمجھا دیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ایک جوتا پانا دوجا اتارا نال ہو سکتا ہے تو نہ تکلیف پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے انی تکلیف بھی گوارا نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا رات نو کوئی تیل والا دیا جلا کے نہ سو جایا کرے، دیا بجھا دیا کرو۔ محبوب جی کیوں؟ فرمایا کوئی چوہا کوئی شے گزرے وہ دیا گر جائے تے تواڈے گھر اندر آگ لگ جائے، میں محمد مصطفیٰ تواڈی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیز علیہ ما عنتم، کہتے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کوئی بندہ ہتھاں تے چکنائی لے کے نہ سو جائے، ہتھاں نو صاف کر کے منہ نو صاف کر کے سویا کرے۔ جے ہتھاں تے چکنائی لے کے سو جاؤ گے تے فرمایا ہو سکتا ہے کوئی کیڑا وغیرہ کوئی چیونٹی کیڑا تواڈی انگلیاں نو وجود نو کٹ جائے، توانو کیڑی ڈنگ مارے، میں محبوب تے اتنا بھی تواڈا دکھ برداشت نہیں کردا۔ عزیز علیہ ما عنتم، کتے چیونٹی دا درد و تکلیف تے کتے مصطفیٰ دی شان۔ حضور فرماتے نے امتیو میں تے تواڈی اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کردا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، آپ تے آسانیاں رحمتاں تکلیفاں۔ آپ نے فرمایا جس ماں دا بچہ ہے تے دودھ پیندا بچہ ہے، فرماؤ
کس طرح اپنے کپڑیاں دی صفائی ستھرائی دا نماز لئی خیال رکھے گی. آپ نے فرمایا جے کوئی خارجی خوراک نہیں کھانا بچہ او دے وجود دے اوپر جناب پیشاب کر دیندا ہے, بول کر دیندا ہے, چھوٹا پیشاب کر دیندا ہے, مانو دھونا سردی اندر مشکل ہوئے گا. آپ نے فرمایا ایویں چھٹے مار کے نماز پڑھ لوے میں محمد تے تواڈی اینی تکلیف بھی برداشت نہیں کردا. عزیزن علیہ مانتم, کاش سنت چھوڑنے والو, حضور نو چھوڑنے والو, حضور دی اطاعت اتباع تو رخ موڑنے والو اپنی خوشی اور غمی اندر اپنی خوشی اور غمی اندر کافران دے طریقے ایجاد کرنے والوں, کافران دے طریقے لانے والوں, سن لو مہرباناں نال انج نہیں کریندا, محسنین نال انج نہیں کریندا. مصطفیٰ محسن انسانیت نے, محسن امت نے, محسن کائنات نے, میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں تن تکلیف پہنچ سکتی ہوئے تے محبوب علیہ السلام نے اطلاع نہ کیتی ہوئے, مطلع نہ کیتا ہوئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو, ایسے مکان دے چھت پہ نہ سویا کرو, ایسے مکان دے چھت پہ نہ سویا کرو جس مکان دے چھت چار دیواری پردہ نہ بنیا ہوئے. محبوب جی کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کوئی طوفان آ جائے, اندر کچھ بندے ہو جاؤندے نے جڑے نیند اندر اٹھ دینے تے چل پیندے نے, پتہ ہی نہیں چلنا کہ دے مکان دے چھت تو گر نہ جاؤ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. تواڈی پریشانی گوارا نہیں جدوں معبود تواڈا اینا پیار اینی محبت کرنے والے, پھر حق بندا ہے انہاں دی اطاعت کیتی جائے, اتباع کیتی جائے. پیغمبر نے اپنے فائدے لئی نہیں, تواڈے فائدے لئی, تواڈی نجات لئی, تواڈی آخرت لئی, تواڈی حفاظت لئی, تواڈی جان دے مال دی عزت دی حفاظت لئی نبی علیہ السلام نے کیڑا طریقہ ہے جڑا نہیں سمجھایا. عزیزن علیہ ما عنتم, تواڈی تکلیف تے نبی علیہ السلام نو گوارا ہی نہیں. ایک اگلا جناب سیرت دا ذرا آغاز کرنے آ. عزیزن علیہ ما عنتم, اے عنتم دے جڑے آخر تے عنتم اے دے اندر کون کون داخل نے؟ عزیزن علیہ ما عنتم علماء کرام موجود نے. اس آیت نو, اس جملے نو میں کھولنا چاہنا. عزیزن علیہ ما عنتم دے اندر صدیق داخل نے تے ہن قرآن کی آندا عزیزن علیہ ما عنتم, اے ابو بکر تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے عمر تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے عثمان تواڈی تکلیف مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے علی تواڈی تکلیف مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے زینب رقیہ ام کلثوم و فاطمہ تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے خدیجہ عائشہ حفصہ میمونہ جویریہ سودا ازواج مطہرات امہات المومنین تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے حسن حسین تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے امامہ علی تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے جعفر طیار تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے سیدنا امیر حمزہ تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے ابو سفیان و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے سیدہ ہندہ تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے ام سلمہ تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے عبد الرحمن ابن عوف, اے ابو عبیدہ ابن جراح تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. ہن آئیے آگے بڑھتے جائیے. عزیزن علیہ ما عنتم, اے صحابہ کرام تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے اہل بیت تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے تابعین تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. عزیزن علیہ ما عنتم, اے تبع تابعین تواڈا دکھ
مصطفیٰ نو گوارا نہیں عزیز علیہ مانتم اے نبی پاک دی ساری امت تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں یا آگے بڑی عزیز علیہ مانتم اے ڈیرہ غازی خان والو تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا توڑے کول ایسے مہربان پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے عزیز علیہ مانتم توڑا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں ذرا توجہ فرمانا سیدہ خدیجہ دنیا تو گئیانے حضور دی سب تو پیاری سب تو اعلیٰ ترین زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام اس سال نو عام الحزن کیا کہندے سال میرے لئی غم دا سال آیا ہے یہ سال اندر میری بیوی خدیجہ فوت ہوئی ہے عزیز علیہ مانتم جنہ دی موت نو عام الحزن قرار دین جنہ دے فراق نو عام الحزن قرار دین جنہ دی جدائی نو عام الحزن قرار دین میں کیوں نہ کہا عزیز علیہ مانتم تو اڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں یہ سمجھنا اے سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذرا سیرت نو پڑھ کے دیکھیے کہ آپ دے ہوتے منافقہ نے الزام لگایا ہے کافران نے الزام لگایا ہے یہ آج دی بات نہیں پرانے کافر بھی امی عائشہ دے خلاف سن یہ آج دی بات نہیں پرانے منافق بھی امی عائشہ دے خلاف سن ادو بھی منافق کافر ہی چاندے سن سارے حضور دے گھر آ جان عائشہ حضور دے گھر اندر کیوں ہے ادو بھی کافر منافق چاندے سن محمد مصطفیٰ صدیق دے رشتہ دار کیوں بنے مصطفیٰ تے صدیق اکٹھے کیوں ہو گئے اتنا گہرا رشتہ کیوں بن گیا ہے کہ گہرا رشتہ کیوں نہ بڑے قرآن نے جوڑ دیتا ہے من النبیین والصدیقین انا النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ فرمایا نہ نبی پاک دے نال علی تے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرانے کافر بھی چاہتے تھے صدیق مصطفیٰ سے جدا ہو جائیں وہ کوشش کر کر کے تھک گئے نہ مراد رہے ناکام رہے صدیق کو مصطفیٰ سے جدا نہ کر سکے حتیٰ کہ روضے میں بھی جدا نہ کر سکے قبریں بھی جدا نہ کر سکے اس وقت سے لے کر آج تک کافروں کی یہی کوشش ہے صدیق نبی سے جدا ہو جائے جب تک مسلمانہ ایک بچہ بھی زندہ ہے یہ جوڑ بیان کرتا رہے گا جہاں نبی کی ذات ہوگی وہاں ہی صدیق ہوں گے یہ تو دنیا ہے قبر میں بھی اکٹھے حوض کوثر میں بھی اکٹھے ہوں گے نبی اور صدیق جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے شان مصطفیٰ شان صحابہ شان صدیق اکبر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم منافقان کافران نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام دھر دیا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات نہیں پہنچی آپ کو بات پہنچن تو پہلے پورے مدینے اندر بات پھیل گئی ہے سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا جانتے ہو اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے بندہ صاحب کردار ہو بندہ پاکیزہ ہو اور پھر نبوت کے مقام پر ہو اور اس کی بیوی کے خلاف یہ بجناب خبر مشہور ہو جائے ایک عام مولوی کے بارے میں اس کے گھر کے بارے میں یہ بات مشہور ہو جائے زمانہ اس مولوی مگر نماز نہیں پڑھتا یہ مصطفیٰ دا گھرانہ پاک نہ ہوندہ زمانہ مصطفیٰ دا کلمہ کیویں پڑھدا عزیز علیہ ما تو اسی واسطے میں کیا کرنا رافضیوں بڑا برا راستہ دے اختیار کیتا جے پیغمبر دی ذات دے بارے پیغمبر دے رشتہ داران دے بارے آپ دی آل دے بارے آپ دی اولاد دے بارے نہ تسی پیغمبر دے اصحاب نو منن لئی تیار نہ پیغمبر دے داماداں نو منن لئی تیار نہ پیغمبر دے سسرال نو منن لئی تیار نہ پیغمبر دی بیٹیاں تین اصلی منن لئی تیار نہ پیغمبر دی ازواج مطہرات نو منن واسطے تیار سنو یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ جس نبی
نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کو نبی تم مانتے ہو، اس نبی کے ساتھی بھی ٹھیک نہیں، نعوذ باللہ، اس نبی کے سسرال و داماد ٹھیک نہیں، اس نبی کی بیویاں اور ازواج بھی نعوذ باللہ ٹھیک نہیں۔ جس نبی کو ہم نے محمد الرسول اللہ مانا ہے، ہمارا عقیدہ سن لو، جس مٹی پہ ہمارے نبی نے قدم رکھا ہے، ہم تو اس مٹی کو بھی پاک سمجھتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، ایک دن میں مغرب تو بعد اندھیرا چھان لگا ہے، گھراں اندر بیت الخلا نہیں سی ہوندے، اسی باہر جاندیاں سا مستورات مل کر کے، اسی جا رہیاں سا حاجت واسطے، میرے نال سیدنا صدیق دی خالہ سیدہ ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ نال نے اور خواتین نے راستے دے چل دے آئے ٹھڈا لگا ہے، سیدہ ام مصطح نو ٹھڈا لگیا، وہ گرن لگی آنے، انہاں اپنے آپ جو تے قابو پا لیا ہے، اپنے آپ نو بچا لیا ہے، تے اپنے خیال جا رہیاں سن، اس وجہ تو ٹھڈا لگیا کہ توجہ نہیں سی چلن دی طرف، اپنے خیال اندر پریشانی اندر جا رہیاں سن، تے نال ٹھڈا لگا میں آپ نو بچاتے قابو تے کر لے ہے، لیکن اے بات کہن لگ پئیاں، اللہ ہلاک کرے تنو مصطح، تو گنا گلاں اندر پہ گئے ہیں۔ میں کہ اماں جی مصطح دے بارے تہاڈا بیٹا ہے، صحابی رسول ہے اور بدری صحابی ہے، تسی کیوں برا کہہ رہی ہو؟ فرمایا شاہ تو بولی الغافلات دمانہ بولی بالی، الغافلات دمانہ بولی بالی، عائشہ الغافلات دمانہ کیے جنہیں اینا گناہاں دے بارے کدے سوچے ہی نہیں، الغافلات دمانہ کیے جنہیں اینج دے کدے گناہ کیتے ہی نہیں، الغافلات دمانہ کیے جنہیں تنہائی اندر بے کے بھی یہ ہو جائے گناہ نو جانے اور پہچانے ہی نہیں۔ ایسا فطرت والے ایسے خلاف فطرت گناہ نے جدوں نبی علیہ السلام جے سمجھ نہ آئے، میں اسے واقعہ دنال جوڑ کے ایک واقعہ اور دسدا، سیدنا امیر معاویہ، ذرا پیار نال کہو، محبت نال کہو، سیدنا امیر معاویہ، کائنات دا مظلوم ترین انسان امیر معاویہ، سارے صحابہ جو سب تو زیادہ جس تے ظلم ڈھایا جا رہی ہے وہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اہل حدیث و آل و سنت لوگوں، میں نصیحت اور وصیت کروں گا، اپنے گھر اندر لکھ کے جانا، لکھ کے مرنا، امیر معاویہ کا نام ایک بچے در رکھ کے دنیا تو جانا، کوئی بچہ تو انہوں اللہ دے، بھتیجا دے، بھانجا دے، نواسا دے، اللہ کوئی بھی بچہ دے، ایک بچے دا ہر قبیلے اندر نام امیر معاویہ گونجدہ رہے، نام اس نو رکھ کے جانا، اور اپنے دیوارات بچیاں نصیحت لکھ کے جانا کہ بیٹا امیر معاویہ جنتی ہے اور نبی پاک دا صحابی ہے، کدے میلی نظر نال، کدے میلی سوچ و فکر نال، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نہ زیب الفاظ نہ کہنا، سنیے جیڑے بات میں تواڈے سامنے رکھنا چاہندا سا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خدمت آئیاں، مسلمان ہون لگیاں، تے نبی علیہ السلام بیعت لے رہنے، تے بیعت لینے فرمایا اے ہندہ اسلام نو پہلے سمجھ لے، دین نو پہلے سمجھ لے کہ شرک نہیں کرنا، دین اسلام قبول کرن تو بعد جی محبوب جی منو سمجھ آ گئی ہے، فرما چوری نہیں کرنی، جی محبوب سمجھ آ گئی ہے، فرما زنا نہیں کرنا۔ جدو اینی بات کئی ہندہ چونک گئی، امیر معاویہ کی ماں، کتنی پاک ماں کا بیٹا ہے معاویہ، کتنی اعلیٰ ترین ماں کا بیٹا ہے معاویہ۔ سیدہ ہندہ چونک کے تڑپ کے کہنے لگی محبوب جی کیا فرما رہے ہیں، زنا نہیں کرنا؟ جی ہاں ہندہ میں کہہ رہا ہوں زنا نہیں کرنا۔ سیدہ ہندہ کا جواب سنو محبوب جی، خاندانی شرعی شرافت والی عورت، آزاد عورت زنا کر سکتی ہے؟ بھلا ایک آزاد عورت ہو، خاندانی عورت ہو، اس سے زنا ہو سکتا ہے؟ امیر معاویہ کی ماں یہ سمجھتی تھی کہ یہ بدکاری، زناکاریاں یہ تو گندی اور ناپاک خبیث خاندانوں کی خبیث عورتوں کا کام ہے، ہم تو آزاد اور شریف و نسب خاندانوں کے لوگ ہیں، ہم سے یہ کبھی گناہ ہو سکتا ہے؟
عثمان کا بیٹا ہے معاویہ۔ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ ام مصطح فرمان لگی کیوں کہہ رہی ہو؟ فرمایا عائشہ تم بڑی بھولی بالی، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا، ہاں شاباش پڑھو، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ بڑا پیارا جملہ ہے۔ دشمنان آل رسول اہل بیت ہوتے تبرہ اور نہ تے لعنت پاندہ بڑا لذت سکون اطمینان نصیب ہوندہ ہے۔ لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ ایمیں آیت پڑھ دیا جے جان نکل جائے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ قاری عبدالمتین اصغر اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ پڑھ دے جان نکل گئی ہے تے ساڑی جے جان نکلن دا وقت آئے تے قرآن دی آیت جاری ہوئے امی عائشہ دی شان اندر، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا، اسی کہو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق دی خالہ محترمہ ام مصطح فرما دیا نے، اے بھولی بھالی عائشہ تینوں اپنے بارے پتہ ہی کو نہیں، تیرے بارے کیڑی کیڑی گل مشہور ہو چکی ہے۔ فرمایا مینوں تے علم اندر نہیں، فرمایا تیرے بارے تے ہے گل مشہور ہوئی ہے۔ امی عائشہ فرما دیا ہر گل نہیں بھول گئی، پیریٹو زمین نکل گئی۔ شرافت والی ماں، حیا والی ماں جڑی جنت محمد نال ہوئے گی، جنت مصطفیٰ دی بیوی ہوئے گی۔ اور میں کیا کرنا، اسی بات دیتے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کو پوچھیا گیا کہ اے جناب تقریر کر رہے سن، جناب سوال آ گیا، رکا گیا کہ خدیجہ شدی شان زیادہ ہے یا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان زیادہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا دی شان زیادہ ہے یا امی عائشہ دی شان زیادہ ہے؟ حضرت شیخ الاسلام نے بڑا پیارا جواب دیتا، فرما جتا خدیجہ تے عائشہ دی شان دا فرق ہے، فرمان لگے خدیجہ بھی میری ماں ہے، عائشہ بھی میری ماں ہے، خدیجہ بھی میری ماں ہے، عائشہ بھی میری ماں ہے۔ میں دوہاں دا روحانی بیٹا وہاں، میں کونوں نام ماما دے درمیان فرق کرنے والا، میں فرق نہیں کردا، لیکن اتنی بات ضرور ہے جدو خدیجہ دا نال نکاح ہویا ہے مصطفیٰ دا، مرضی آپ دے خاندان دی تے آپ دی ذات دی ہے، تے جدو امی عائشہ نال نکاح ہویا ہے ادو مرضی کی دیئے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو وَإِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ جدو سیدہ کائنات اما جی عائشہ نال نکاح ہویا ہے، بولو کدی مرضی نال، اللہ دی مرضی نال، اللہ دی مرضی نال۔ پھر اگلی بات فرمان لگے جتو تک اما فاطمہ تے امی عائشہ دی شان دا تقاضا ہے، فرمان لگے وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے فاطمہ، یہ صدیق کی بیٹی ہے عائشہ، جوڑ ہی کوئی نہیں کہ تقابل بیان کروں، لیکن جے پوچھن والا مجبور کرتا ہے تو پھر سن لو کیا مدد دن ہوئے گا، فاطمہ بھی جنت جائے گی، عائشہ بھی جنت جائے گی۔ سن لیجئے ڈیرہ غازی خان دے لوگوں اپنے ایمان نو تازہ کیجئے، ماما نال محبت دا اظہار کیجئے۔ فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنت جمع فاطمہ الزہرا بھی جائے گی، جنت اندر امی عائشہ بھی جائے گی، دونوں جان گیاں، بس اتنا فرق ہوئے گا، فاطمہ علی دی کوٹھی ہوئے گی، عائشہ میرے محمد دی کوٹھی ہوئے گی۔ شان امی عائشہ صدیقہ، شان امیر معاویہ،
اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والوسیلہ مقام جڑا مصطفیٰ علی جنت بنایا گیا ہے تمہارے لیے گیا ایسا ہے ہی تمہاری دنیا میں بھی اور جنت میں بھی تمہاری ہے یہ تو الغافلات المومنات اس درجے پر مقام پر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم یہ اس درجے بنانیاں تسی جاؤ اکلیاں حضور دے کول تے حضور نو کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اعلان کر دیو میں جس گھر بھی ہوواں تحفے تحف بھیج دیتا کرو جدو ساڑی واری آندی ہے تحفے تحف آندے ہی نہیں جدو عائشہ دی واری آندی ہے تحفے آندہ ڈھیر لگیا ہوندہ ہے تے تسی اعلان کر دو میں جتے ہوواں جڑی واری ہوئے جس گھر ہوواں تحفے تحف بھیج دیتا کرو ام سلمہ آندیاں نے میں آئی حضور نے مرد کیتا حضور اگو خاموش رہے کچھ بولے ہی نہیں جدو حضور نے کوئی جواب نہیں دیتا ام سلمہ واپس چلیاں گئیاں ساری ادواج جنہوں دسیا میں تے حضور نے عرض کیتا ہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا فرما آؤ پھر حضور دی لاڈلی پیاری بیٹی فاطمہ کول جانیاں انہوں نے جا کے عرض کرنیاں تسی سوارسی بن کے جاؤ سیدہ فاطمہ تو ذرا کل ادواج متراد کٹھیاں ہو کے آئیاں پھر آ کے سیدہ فاطمہ نو تیار کیتا سیدہ فاطمہ یا محبوب جی میرے کول توڑیاں بیویاں میریاں ماما گئیاں سن اے فرما دیاں سن اعلان کر دے ہو کہ میں جس گھروں میں تحفے تحف بھیج دیتا کرو آپ نے فرما فاطمہ پہلے ام سلمہ آئی سی انہوں نے میں جواب کو نہیں دیتا تینوں تے جواب دینا ضروری ہو گیا فاطمہ میں دست صحیح جدرل میں پیار کرنا تسی پیار کر دیو یا نہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں جدنال تو انہوں پیار ہے منوں ہی پیار ہے فرمائے اے فاطمہ سن لے میں صحابہ تے اعلان کر دیاں گا تیرے مشورے تے اعلان کر دیاں گا کہ تحفے تحف لئی عائشہ دی واری دا انتظار نہ کیتا کرو رب دے سامنے کون جا کے کہے گا کہ جدوں میں کسے بیوی دے گھر ہونا بسترتے ہونا قرآن نہیں آندہ وہی نہیں آندی رب انتظار کر رہا ہوں دے عائشہ دی واری کدو آوے میں عائشہ دے بسترتے قرآن نازل کرا فرمایا تکبیر اچھے آواز نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ رہبر رہنما شان امہات المومنین شان صحابہ محترم جناب سید سبتین شاہ لکھوی لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم سیدہ کائنات اماں جی عائشہ فرما دیا نے کچھ دینا تو حضور دے پیار دے اے والے جذبات میں محسوس کر رہی سا کہ نہیں رہے تے لیکن میں نے گل دب نہیں سی پتا وجہ دب نہیں سی پتا جدو آج ام مستہ نے گل دسی تے میرے بارے تے اے گل مشہور ہوئی ہے تے لہذا وجہ ہے یہ کہ حضور دو پیار والا انداز نہیں رہا میں تجربہ کرن لئی حضور کو نال گل بات کرن لئی گل پوچھن لئی ذرا میں گل اج کران تے گے گی تو صحیح جدو حضور تشریف لے آئے میں کیا محبوب جی عائشہ میں نو اجازت ہے میں اپنے ابے دے گھر چلی جاواں آپ نے فرمایا میرا خیال سے حضور نے فرمانا سی وہ نہیں کیوں جانا ہے آپ نے فرمایا عائشہ چلی جا میں نے کوئی اعتراض نہیں امی عائشہ فرمانے سمجھ گئی کہ حضور کی فرما رہے نے فرما اچھا پھر میں چلی جاواں فرما چلی جا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں تیری سیرت پہ قربان جائیں ناراضگی دے عالم اندر بھی پوچھے بغیر گھروں باہر نہیں نکلی فرمایا محبوب جی اجازت ہے پھر میں اپنے ابے دے گھر چلی جاواں فرمایا جا چلی جا میں نے کوئی اعتراض نہیں جا تنوں اجازت ہے جان دی اما فرما دیا دل بھی کردا سی کہ میں جاواں تے گھروں پہنچاواں کہ ابے نو پتہ ہے یا نہیں میری امی نو پتہ ہے یا نہیں ہے سارے بات دا جڑی میرے بارے مشہور ہوئی ہے
جان دے ہو عزت والی بیٹی دی نہ قصور بھی نہ ہوئے تے جرم بھی نہ ہوئے تے ابے تے امی دے دل اندر کوئی گل پا دیتی جائے اس ماں تے باپ دی کیفیت کی ہوندی ہے پھر بیٹی عائشہ جیسی ہوئے پھر بیوی مصطفیٰ دی ہوئے تے اور کنی پریشانی سی کر اتنا حساس جگہ تے پہنچے ہوئے تعلقات اتنے اعلیٰ ترین درجے تے پہنچے ہون کہ نبی اور صدیق اکٹھے رہ رہے ہون توجہ فرمائیے امی عائشہ فرما دیان جدوں میں نے اجازت ملی ہے میں چلی آئی اپنے باپ دے گھر اندر آئی ماں میرو مان بیٹھی ہے تے میں پوچھے اماں جی بیٹا کیویں آئی ہو فرمایا پوچھ کے آئی ہو حضور کو لو جی اماں جی پوچھ کے آئی ہیں اس ویلے کیویں آنا ہویا ہے خلاف معمول خلاف روایت تشریف لے آئی ہو فرمایا اماں جی میرے بارے گل مشہور ہوئی ہے تو سمی سنے ہیں جی بیٹا ساڑھے تک بھی پہنچی ہوئی ہے امی عائشہ نے رونا شروع کر دیتا ہے جدو رونا شروع کیتا ہے آواز اونچی ہو گئی ہے سیدنا صدیق اپنے مکان دے چھت تے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں انہاں تک آواز پہنچ گئی ہے انہاں تلاوت چھوڑ کے مکان دے چھت تو پوچھے ہے او میرو مان کون رو رہا ہے کون آیا ہے فرمایا ابو بکر عائشہ آئی ہے اور رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے فرمایا او گل جڑی عائشہ دے بارے مشہور ہے او عائشہ تک پہنچ گئی ہے تے تاں رو رہی ہے صدیق نے جڑی بات کہی ہے سیدہ ہندہ والی بات نہ ملدی جلدی جڑی بات کہی ہے مکان دے چھت کی کھڑے ہو کے فرمان لگے اللہ ان منافقاں نو تباہ و برباد کرے جس گناہ دی نسبت ساڑے گھر وال کیتی ہے یہ گناہ تسا جاہلیت اندر بھی کدے نہیں سی کی تھا اسا تے کدے اس گناہ دے بارے سوچیا بھی نہیں سی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو رونا شروع کر دیتا ہے نیند ختم ہو گئی امی عائشہ فرما دیا نے میری نیند ختم ہو گئی ہے میں کھانا پینا چھڑ دیتا ہے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئی نے کمزور ہو گئی نے بخار لرسے نال چڑھ گیا ہے وہ تو سر دے وال امی عائشہ دے گر گئے نے غم دی وجہ تو ایک کیفیت ہے پورے مدینے اندر غم جالی کیفیت نابتاری ہے صحابہ پریشان نے پتہ نہیں کس کروٹ اے اونٹ بیٹھ دائے پتہ نہیں کی معاملہ حل ہوندہ ہے جے اسمت طہارت عائشہ دے ہوتے کوئی انگلی اٹھ گئی اللہ نہ کرے کوئی انجدہ معاملہ ظاہر ہو گیا اگر کوئی گناہ ہویا دسو نبوت مقام تے شان یہ ساری چیزیں عروج تے محبت عزت اطراد یہ کدھر جائے گی کس طرح لوگاں دا فیس کرانگے اسی کس مقام تے دکھ تے تکلیفہ مسائب اٹھان دے آئے ہجرتوں کے ستائے ہوئے لوگوں کے دکھ اٹھائے ہوئے اس مقام تے پہنچے ہیں پتہ نہیں سڑنل حالت کیفیت کی ہوئے گی ان حالات اندر سوچ رہنے دن گزر دے جا رہنے عزیزن علیہ مانتم تو آڈا دکھ گوارا نہیں نبی علیہ السلام بھی پرسانی دے عالم اندر نے کدے حضرت بریرہ نو بلا لیندے نے لونڈی نو بریرہ دس میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے تو جاننی عائشہ دے بارے تو ہر ویلے گھر آندی جاندی رہندی ہے تو تے دس میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے اے جڑیاں تڑپانے اے جڑیاں پچھائیاں نے اے جڑے سوالات نے اے جڑی تحقیق ہے ایک دے والے اشارہ کر رہی ہے عزیزن علیہ مانتم وہی دکھ تو جو بین نہیں دیندہ حضور نو وہی تکلیف ہے جو آپ نو سکون نہیں لین دیندی کہ پتہ نہیں معاملہ کی بن گیا ہے تے اللہ نہ کرے انجدہ معاملہ پیش آ جائے گھر دی حالت کیفیت کی ہو جاندی ہے فرمایا اچھا بریرہ تو سیتے دسو بریرہ فرما دیر محبوب جی ایڈی بھولی بھالی عائشہ آٹا گندی سو جاندی بکری آکے آٹا کھا جاندی اے تے ہو سکتا ہے جڑی ایڈیاں بھولیا ہون یا رسول اللہ وہ گناہ دیا کھاتا نو نہیں جان دیا نہیں سمجھ دیا ہوں دیا زینب نو بلایا حضور نے فرمایا زینب تو میری پھپھو دی بیٹھی ہے تے میری بیوی ہے دس تیرا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کی خیال ہے فرمایا محبوب جی نہیں اے نہیں معاملہ ہو سکتا اے نہیں ہو سکتا فرمایا اچھا علی پاک کو پوچھنے علی رضی اللہ تعالیٰ بلایا
علی تسی دسو میں بڑا پریشان ہے علی عزیز علیہ مانتم علی پاک فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ کرے جو کوئی معاملہ نکل بھی آئے تے کوئی عورتاں دی تھوڑ تے کمی تے نہیں اور نکاح اور اللہ نے تواڈے واسطے پاکیزہ عورتاں دا انتخاب فرما دے گا اللہ دے فیصلے دا انتظار کرنا چاہیے ہے سیدنا علی کو جواب لے کے حضور نے سیدنا عمر نو بلایا ہے فرمایا عمر جی محبوب فرمایا من دس میں عائشہ دے بارے میں بڑا پریشان ہاں منو کی کرنا چاہیے ہے تیرا اپنا کی خیال ہے فرمایا محبوب جی میں تو بس اتنے جاننا وہاں عائشہ نو پسند تواڈے واسطے کنے کیتا ہے فرمایا اے تے رب دا انتخاب ہے فرمایا محبوبہ او تے عالم الغیب ہے ایڈا گندہ انتخاب جے عائشہ دے اندر گند ہووے آ عائشہ صدیقہ اندر گناہ عیب ہووے آ عائشہ صدیقہ اندر نقص ہووے آ کدے اللہ تواڈے واسطے انہوں پسند نہ کرے آ او تو تواڈا لباس ہے تواڈی عزت ہے عطرت ہے تائیں امی عائشہ فرما دی اصل ترا ایک جوڑ کے نال حدیث پیش کرنا شاید تیرے دل اندر امی عائشہ دی محبت اتر جائے شاید تیرے دل اندر جذبات پیدا ہو جان جڑی میں لگنال الحدیث دے دل اندر لگانا چاہنا صحابہ کرام واسطے جویں تنوں باہر لے آنا چاہنا جویں صحابہ دے ناموس واسطے اپنی جان پیش کرنا چاہنا جویں صحابہ کرام دی ناموس تے قانون و ضابطے بنوانا چاہنے ہیں جس طرح پورے ملک دے اندر دیوانہ وار پھر رہے ہیں صحابہ کرام دی عزت عظمت ناموس لئی جدا ایک حصہ انشاءاللہ 26 فروری نو ڈیرہ غازی خان اندر آ رہے ہیں صحابہ کرام دے ناموس واسطے عزت واسطے تے میں نے امید ہے تسی ایویں محبت نہ لاؤ گے ایویں پیار نہ لاؤ گے ڈیرہ غازی خان دی فضاواں اندر امی عائشہ دے ناموس دا جھنڈا انشاءاللہ 26 فروری لہراواں گے جویں لہران دا حق ہوندا ہے انج بیٹے بن کے دکھاواں گے جویں حلالی بیٹے ہون دا حق ہوندا ہے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ سن لیجئے آپ نے فرمایا اے عمر فرمایا محبوب جی تے تواڈا لباس ہے عطرت عزت ہے بھلا کیویں ہو سکتا ہے تواڈے واسطے تے تواڈا لباس ہے عائشہ تواڈا انتخاب جدوں رب دا ہویا ہے تے پھر رب دے فیصلے دا انتظار کرو یہ نہیں ہو سکتا اساں تے تواڈے وجود تے کدے گندی مکھی بیٹھی نہیں ویکھی اسا تواڈے وجود تے گندی مکھی بیٹھی نہیں ویکھی ہووے تواڈی بیوی تے تواڈے بستر پہ ہووے تے ہووے ناپاک یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا میرا ذہن نہیں مندا فرمایا اچھا پھر عمر فرمایا اس دا انتظار کرو جدا انتخاب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگو ایویں دن گزر دے 50 دن ہون والے نے ایک رات اس دکھ رات کڈنی اوکھی ہو جاندی ہے اتنے دن گزر گئے نے حضور نو عزیز علیہ معنتم اسی حالت اسی کفیت اندر نبی علیہ السلام جا رہے ہیں اگے یہودیاں دے نوجوان کھڑے ہیں جدو حضور کولوں دی گزرے تے نوجوان کہن لگے یہ ہیں وہ جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی بیوی دے بارے اے گل مشہور ہے حضور دے کان پاک جی آواز پہنچ گئی کھا گئی یہ بات اتھو ہی واپس پلٹ آئے حضور تلوار جا کے حضور نے اٹھائی مسجد نبوی اندر داخل ہوئے فرمایا او ابو ہریرہ میرے صحابہ جی یا رسول اللہ اعلان کرو مسجد نبوی میں لوگ اکٹھے ہو جائیں لوگ سارے مسجد نبوی میں اکٹھے ہو گئے مسجد نبوی بھر گئی فرمایا صحابہ نے تلواراں نیام چو باہر نکال لیاں تلواراں چمک رہیاں نے قریب مدینے اندر قتل و غارت شروع ہو جائے پیغمبر علیہ السلام منبر پہ جا تشریف فرما ہوئے اللہ دی حمد و ثنا پڑھ کرن تو بعد فرما لوگو منو تکلیف دیتی گئی ہے میرے اہل بیت کے بارے میری اہل بیت عائشہ کے بارے جاؤ صحیح البخاری کی حدیث ہے امی عائشہ کو میرا محبوب خود اہل بیت فرما رہے میرے اہل بیت کے بارے میں میری بیوی کے بارے میں میری اہل بیت کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے اور آج میں نے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے میرا ساتھ دو گے یا نہیں آج
سیرت رسول سنت رسول کو دہراتے ہوئے کہہ رہا ہوں، رافضیوں صحابہ کرام کے بارے میں، ازواج رسول کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں اپنی زبانیں بند کر لو، ہم نے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ پر، آپ سے بولے عظمت صحابہ پر، عظمت امی عائشہ پر، عظمت امیر معاویہ پر۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، ہاتھ اٹھا کے ذرا، عظمت صحابہ، عظمت ام عائشہ، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت مصطفیٰ، محترم سید سبطین شاہ۔ اگر تمہاری زبانیں امی عائشہ صاحب رسول کی تنقید پر مجبور ہے اور تمہیں یہ بواسیر منہ کی اور دل کی یہ ہو چکی ہے تو سن لو، ہماری زبانیں ان کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہیں، اور یہ ضرور ہوتا رہے گا۔ ہم صحابہ کے ناموس کا انشاءاللہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ 26 فروری کو ڈیرہ غازی خان چاہو گے انشاءاللہ، پھر آگے لاہور اسلام آباد بلایا تو آؤ گے انشاءاللہ، پھر قربانیاں پیش کرو گے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ حضور فرمان لگے میں آج نپٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ صحابہ کرام نے تلواراں باہر نکال لیا نے، کیوں؟ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، میں نو تکلیف گوارا نہیں، میرے مصطفیٰ نو تکلیف گوارا نہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو گوارا نہیں۔ فرمایا میں نے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا، میں نو معذور سمجھا جے میرے صحابہ، آج میں نپٹنے دا فیصلہ کر لیا۔ صحابہ کہنے لگے محبوب فدا کا، اے محبوب تو ہاڑے ہوتے والدین قربان، اے محبوب جی تو ہاڑے ہوتے اپنی عزت حرمت قربان، محبوب جی جو حکم حاضر، محبوب جی اسی حاضر، حکم فرمائیے۔ وہی آئی محبوب جی۔ صحابہ کرام نو کہو جذبات تساں ویکھ لے، صحابہ کرام دے پیار دے محبت عقیدت دے اور قربانی دے ون دے جذبات تساں ویکھ لے۔ صحابہ کرام نو فرماؤ تے رکو ٹھہرو تے میں ہونے تھوڑی دیر بعد آیا اور آپ چلو صدیق دے گھر وال چلو۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کچھ معاملہ حل ہونے دے قریب ہے، رب دے فیصلے دا انتظار ہے کہ صدیقہ کائنات دے دشمنہ دے بارے کی فیصلہ کرنا ہے، اللہ نے آسمان تو کیڑا پیغام دینا ہے، تسی انتظار کرو میں آیا۔ نبی علیہ السلام صدیق دے گھر وال چل پڑے۔ جدوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وال پہنچے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے، اگو حضور موجود نے، فیس نہ کر سکے صدیق، بیٹی دا معاملہ ہے کی بات کیتی جائے حضور نل، حضور دا استقبال کیتا ہے جی محبوب جی۔ حدیث پاک اندر آندا ہے حضور اندر تشریف لے گئے، صدیق شرم دے مارے گھر چو باہر نکل گئے۔ حضور اندر تشریف لے آئے، ام رومان بیٹھی آنے، حضور دی ساس پاک امی عائشہ دی والدہ محترمہ، فرمایا ام رومان کہاں ہے میری عائش؟ عزیزن علیہ ما عنتم، کہاں ہے میری عائش؟ جدوں پیار اندر آندے عائشہ نہ کہندے عائش، کہاں ہے میری عائش؟ فرمایا محبوب جی کیا پوچھتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ سوتی، ہر وقت روتی رہتی ہے، اندر سہیلیاں یعنی ان کے پاس بیٹھی ہے، وہ حوصلہ دیتی ہیں، کھلانے دی کوشش کر دیا نے، کھانا پینا چھٹ گئی ہے، سار دے وال مبارک گردے جا رہے ہیں۔ فرمایا ذرا بلاؤ تو صحیح عائشہ صدیقہ نو۔ سیدہ ام رومان گئیاں، عائشہ حضور تشریف لے آئے نے،
امی عائشہ باہر تشریف لے آئی، نبی علیہ السلام دے سامنے آکے چرپائی پر بیٹھ گئی۔ فرمایا عائشہ جی محبوب جی، فرمایا عائشہ میں تیرے بارے بڑا پریشان، عزیز علیہ مانتم، عائشہ میں تواڈے بارے بڑا پریشان ہاں، عائشہ میں تواڈے بارے بڑا پریشان ہاں، اپنے بارے کوئی تو ہی گل کر لے، یہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تے رب کو اٹھ کے معافی منگ لے، واستغفری لذنبک۔ امی عائشہ فرمائی اے جملہ سنیا تے میں تے کبھی تاری ہو گئی، حیران ہو گئی، حضور کی فرما رہے ہیں؟ میرے جناب سارے اکھاں دے آنسوں خشک ہو گئے، میں جذبات و چھلال اندر آئی، میں اپنی ماں وال مخاطب ہوئی، اے میری ماں ام رومان دے جواب حضور نو، جیڑے میں تواڈے گھر زندگی دے سال ایام گزارے او دا جواب تسی دیو، جیڑے حضور دے گھر گزارے او دا جواب حضور دے بولو، اے میری ماں بولو، بیٹیوں کے بارے کیوں نہیں بولتی ہو، بولو۔ ام رومان نے کی فرمایا، واہ صدیق تیرے خاندان دے ادب و احترام تو قربان، عزیز علیہ مانتم۔ ام رومان فرمان لگیاں اے بیٹا عائشہ شور تیرا کوئی اور ہوندہ تے پھر الزام لگ دے تے جواب میں دین دی، بیٹا ایتھے کی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایتھے تے اچھی بولن نال بھی عمال تباہ ہو جاندے نے، ساڑھے ڈاڑیاں نال پریت لگی ہوئی ہے، بڑے اچھے ہستیاں نال تیرا جوڑ جڑے ہوئے ہے، عزیزون علیہ مانتم، یا این سمجھ لو اپنی زبان اندر عائشہ جا بولن والی نہیں، عائشہ جا جو بولن والی نہ ہوئی، اے تواڈے شور بھی نے تے تواڈے رسول بھی نے، اے او تواڈے شور نے جنہاں دا کلمہ بھی تسی پڑھ دیو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دیاں بیویو تسی عام عورتاں جیسیاں تے نہیں، تواڈے ورگی کوئی عورت زمانے چ نہیں، تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں، تانوں تے اللہ نے رتبہ تے شان بخشی ہے، اے عائشہ جے کوئی اور تیرا شور ہوندہ جواب پھر دین دی، ایتھے تے اچھا بولیا نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو ہی کوئی اپنے بارے بول، فرمایا اے محبوب جی پھر میں کیتا اپنے آپ پہ قابو، بولنا چاہیا خشک ہو گئے آنسوں، میں کیا محبوب جی میری مثال تے یوسف دے بابا والی بن گئی، اتنا غم لگا ہویا سی دکھی سا کہ یعقوب علیہ السلام دا نام ہی بھول گئی، میں کیا میری مثال تے یوسف دے بابا والی بن گئی، اگر میں کہاں میں گناہ کیتا ہے جیڑا میں نہیں کیتا تے تسی سارے بن جاؤ گے کہ آپ جو کہہ رہی ہے گناہ کیتا ہے، اگر میں کہاں نہیں کیتا جو وہ کہ میں نے نہیں کیتا تے پھر وہ بات اتھے ہی رہے گی، میری گواہی کون پھر قبول کرے گا؟ میں کی کہنی یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، میں پھر کی کہنی ہے واللہ المستعان، واللہ المستعان۔ محبوب جی پھر بھی نماشکو بثی و اذنی اللہ، میری شکایت، میری درخواست، میری دعا، میری پکار، میری عاجزی، میری انکساری، میری تڑپ، میرا دکھ، میری محتاجی، میری پریشانی رب کے سامنے وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، وہ میرا مسئلہ حل کرے گا، کیونکہ ہمارا عقیدہ جو تمہاری ذات سے ملا ہے وہ غیر اللہ کی مدد کا نہیں، وہ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں یہی کہتی ہوں کہ میرا مددگار میرا رب ہے، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا میرا رب ہے۔ امی عائشہ فرما دینے کہن دی دیر سی اسے ویلے سنی گئی، شیخ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فرمایا کرتے سن کہ امی عائشہ فرمان لگیاں محبوب جی پھر ہائی کورٹ دے مسئلہ حل نہیں ہونا، سپریم کورٹ ہی درخواست دینے ہم، انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، اسے ویلے دعا اپیل سنی گئی، جبریل آئے، امی عائشہ فرما دینے میں نظر پاک اٹھا کے ویکھی، سردی دی شدت اندر ماتھے تے پسینے دے موتی بنے ہوئے،
نبی علیہ السلام دیتے وہی دی کیفیت تاری میں دل خیال کیتا وہی آ رہی ہے پھر خیال ہے عائشہ تیری اتنی شان کتھو کہ قرآن آوے تیری شان اندر خواب آئے گا حضور نو الہام ہوئے گا حضور نو میری اتنی شان کہاں کہ قرآن دی آیتاں من میری شان اندر امی عائشہ تسی نہیں جان دے رب دے ہاں توڑی شان کتنی بلند سی فرمایا اس دن پتا چلے میری شان اللہ دے ہاں کتنی بلند کہ جس رب نے میری شان انہاں آیتاں اندر بیان کیتی ہے جڑی آیتاں قیامت تک مسلح تے پڑیاں جان گیاں اسی ویلے جبریل آئے وہی دی کیفیت ختم ہوئی محبوب نے فرمایا ہے شاہ مبارک ہوئے اللہ نے تیری پاکیزگی بیان کر کے محمد دل نو جناب او غم او دکھ او تکلیف او مرم رکھ دیتی ہے سبحانکا ھذا بہتان عظیم عائشہ جس دن وجہ تو جس غم جس دکھ جس پریشانی اندر عزیز علیہ معنتم جڑی تکلیف میں نو 50 دن دکھ رہا ہے عائشہ جو تھل گیا ہے عائشہ تیرے بارے قرآن نازل ہو گیا ہے کہ محبوب جی توڑی لباس توڑی عزت توڑی اعتراض گناہ دے تصور کولو اس گناہ دے تصور کولو اس زنا اور بدکاری دے تصور کولو عائشہ پاک تو انو سن دیا ہی کہہ دینا چاہی دا سی 50 دن غم چ نہیں سی رہنا دکھ چ نہیں سی رہنا پریشانی اندر نہیں سی رہنا تحقیق اندر نہیں سی رہنا اسے دن ہی سن کے دیا کہنا سی سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم اے بہت بڑا بہتان لگایا گیا ہے صدیقہ کائنات دی ذات ہے جڑا 50 دن بعد پیغمبر دے ذریعے اللہ نے حل کیتا ہے عزیز علیہ معنتم لوگوں میرا دل کردہ ہے میں سیدہ زینب دے واقعات کھولا عزیز علیہ معنتم کے تار سیدہ رقیہ دی جناب موت دا منظر توڑے سامنے رکھا یا سیدہ ام کلثوم دا بقیع دے اندر دفن ہونا بیان کرا یا سیدہ فاطمہ تذرا دے دکھتے برے مسائب توڑے سامنے بیان کرا عزیز علیہ معنتم دے اندر سیدہ فاطمہ دو حضور دا فرمانا فاطمہ محمد دل دا ٹکڑے جنہیں نو تکلیف پہنچائی انہیں میں نو پہنچائی میرا دل کر دے میں سیدنا عثمان دے 40 دن پانی بند ہو کے معصور رہنا تے اندر بند رہنا اس منظر نو جدوں حضور نے اپنی زندگی اندر ہی بیان کر دیتا سی انہوں بیان کر کے توڑے سامنے رکھا عزیز علیہ معنتم یا منظر شہادت عمر یا حضرت صدیق دے دکھ و تکالیف توڑے سامنے رکھا یا امیر حمزہ دی شہادت دے ٹکڑے ٹکڑے میت دے ہوئے پڑے وہ توڑے سامنے رکھا یا جعفر طیار دی شہادت دا تذکرہ کرا یا آپ دے بیٹے ابراہیم دا حضور دے ہتھاں تے فوت ہونا توڑے سامنے بیان کرا عزیز علیہ معنتم حسنین کریمین دے وچوں سیدنا حسین دی شہادت دا منظر کربلا دی زمین ہوتے حضور دی زندگی اندر ہی خواب اندر دکھایا گیا حضور دے اکھا جو جو میں آنسو برسے وہ توڑے سامنے بیان کرا ایک ایک دا تذکرہ کر دے راتاں بیت جان عزیز علیہ معنتم عزیز علیہ معنتم حضور اتنے نرم دل نے اتنے پیارے دل والے نے اتنے نرم دل والے نے کسی ادنا تے ادنا دا دکھ بھی مصطفیٰ نو گوارا نہیں جب دوبارہ اکٹھے ہوئی انشاءاللہ عزیز علیہ معنتم کی تفسیر و توضیح آگے چلائیں گے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم